بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ میرے پیارے پاکستانیوں، طاقت کا جو سر چشمہ ہے وہ عوام کو قرار دیا گیا ہے کہ یعنی کہ عوام جس شخص کو منتخب کریں کثرت رائے سے، وہ شخص ان کے اوپر حکومت کرے اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو فلفل کرنے کی بھرپور کوشش کرے تاکہ عوام سکھ کا سانس لیں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے پیارے پاکستانیوں، جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا۔ عوام کی رائے کو پس پش ڈال کر خود ساختہ ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی اور خود کو عقل کل قرار دیا گیا اور خود ہی ملک کے فائنانس سیکٹری بن گئے، خود ہی ملک کے انٹیریئر سیکٹری بن گئے، خود ہی یعنی کہ وزارت خارجہ بھی سنبھال لی، وزارت داخلہ بھی سنبھال لی، حکومتی سرگرمیاں بھی سنبھال لی، معاشی صورتحال بھی خود ہی سنبھال لی اور یعنی کہ پاکستان کی پوری فوج کی کمانڈ بھی خود سنبھال لی۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پچھلے 77 سالوں سے پاکستانی عوام کا جس طرح ان لوگوں نے خون نچوڑا ہے، جن میں 5 طبقات سر فہرست ہیں، جس میں جج ہیں، جرنیل ہیں، جرنلسٹ ہیں، جاگیردار ہیں اور جائل جہادی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی عوام کا جینا دوبر کر دیا اور حالات دیگر منہ ہوتے چلے گئے اور پاکستانی عوام غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کیوں کہ ہماری رائے کا احترام ہی نہیں کیا جاتا۔ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سب ڈھونگ رچایا گیا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم نے الیکشن کروا دیے گئے ہیں، لیکن ان الیکشنوں کے رزلٹ کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح رزلٹ کو ترتیب دیا جاتا ہے، کس طرح حکومتیں بنائی جاتی ہیں، کس طرح حکومتیں گرائی جاتی ہیں، ہم سب کو یہ کلی طرح پتہ چل گیا ہے۔ پاکستان میں عمران خان نے اس چیز کا مکمل طور پر سی ٹی اسکین کہہ لیں، ایکس رے کہہ لیں یا ایم آر آئی رپورٹ پیش کر دی ہے کہ پاکستان میں جو فساد کی جڑ ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ڈے 1 سے لے کر آج تک پاکستان میں جس نے حکمرانی کی ہے، پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی برخلاف جس نے حکومت کی ہے، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے کاروبار میں خود کو اتنا انوالو کر لیا ہے کہ وہ زندگی کے شعبہ زندگی میں جو بھی چیزیں انسانی ضروریات کی استعمال ہونے کی ہیں، ہر چیز میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے اور پاکستان کو پنپنے نہیں دیا گیا، پاکستان کی گروتھ کو ابھرنے نہیں دیا گیا، پاکستان کے غریب طبقے کو مزید محروم رکھا گیا اور سارے طاقت کا سر چشمہ بندوق کی نوک پر خود مسلط کر دیا گیا۔ میں آج پاکستان کی عوام سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے؟ کیوں نہیں آپ لوگ اپنی سہولتوں کے لیے آواز اٹھاتے؟ کیوں آج اگر آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے؟ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہم پہ ملٹری رولر اسی طرح حکمران کرتے رہیں گے اور اردلی قسم کے وزیر اعظم آتے رہیں گے اور وہ عوام کا خون نچوڑتے رہیں گے۔ کبھی ہم پر یہ ٹیکس لگائیں گے، کبھی یہ منرل کے نام پر انویسٹمنٹ کریں گے، کبھی منرل کے نام پر کانفرنس کریں گے۔ آج پوری دنیا میں منرلز کی کمی یعنی کہ سامنے آ رہی ہے۔ آئندہ جو وقت آ رہا ہے وہ منرلز کا ہے، تو ان منرلز پر تمام یعنی طاغوتی طاقتوں کی نظریں پاکستان کے 2 صوبوں KPK اور بلوچستان پر لگی ہوئی ہیں۔ اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آخر کب اس قوم کو یہ آزاد کریں گے؟ ان کو ذرا شرم نہیں ہے، ان کو ذرا حیا نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے سیاستدان ہیں جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں۔ پاکستان میں 90,000 گاڑیاں جو سبز پلیٹ والی ہیں، وہ 220 ارب کا ایندھن جو استعمال کر رہی ہیں سالانہ، وہ کس لیے استعمال کر رہی ہیں؟ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ 550 ارب کی جو سرکاری ملازمین ہیں سالانہ بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، کیا آپ لوگوں کو یہ سبسڈی دیں گے؟ یہ آپ لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں نظام ایک ہی چلے گا اور وہ ہے متعارف کرایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کے ذریعے متعارف کرایا تھا، کالا کالا رسول اللہ کی شریعت۔ پاکستان میں فاروقی نظام حکومت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب تک مینوان نہیں لاگو ہوگا پاکستان کی عوام کے حالات نہیں سدھریں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر ہر طاقتور سے کمزور تک تب قانون کے کٹہرے میں یعنی کہ سب کو برابر کا یعنی کہ بیہیو کرنا پڑے گا۔
آج پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی ہائی کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹ، سپریم کورٹس کیا کر رہی ہیں؟ سب یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں کی سیلری سے اپنی سیلریاں انجوائے کر رہے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، سرکاری مراد انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے کہ آپ ایک 100 موٹو ایکشن لے کر جتنے بھی بے گناہ لوگ جیلوں میں قید ہیں ان کو رہا نہیں کروا سکتے؟ آپ لوگوں کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ لوگ یہ نیک کام کر رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کر کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی آخرت خراب کی ہوئی ہے۔ یہ ڈسپلن کے نام سے جو ادارہ بنا ہوا ہے، ہر وہ غلط کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو صرف پاکستان کی سیکورٹی پر مامور ہونا چاہیے اور بیرکوں میں رہنا چاہیے۔ کبھی پرائم منسٹر کے ساتھ تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں، سینٹر میں آرمی چیف کھڑا ہے، دائیں بائیں یا ہمارے جو نام نہاد سیاستدان کھڑے ہیں، ان کو ذرا شرم نہیں ہے، ان کو ذرا غیرت نہیں ہے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ عوام کا حقیقی نمائندہ ہی بیچ میں سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے۔ سینٹر آف گریوٹی عوام کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے، لیکن یہاں عوام کا حقیقی نمائندہ چننے دیا ہی نہیں جاتا۔ عوام کی رائے کو یعنی کہ جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے۔ عوام کی رائے کو یعنی کہ کوئی اس قابل سمجھا نہیں جاتا کہ عوام کو اوپر آنے دیا جائے۔ آج گراس روٹ لیول تک کتنی یعنی کہ لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ کیسے زندگی اپنے بسر کر رہے ہیں؟ کسی کو اس بات کے بارے میں ہے؟ کسی کو اس کے بارے میں یعنی کوئی فکر ہے کہ لوگ کس طرح اپنی زندگیوں کے داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں؟ کس طرح لوگ فاقوں سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں یا میڈیکل سہولتیں فراہم کریں یا گھر کی خانہ داری کے اخراجات پورے کریں؟ آج جس کی سیلری 50,000 سے کم ہے، کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو غربت کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں؟ اور جو روزانہ ڈیلی بیسس پہ جو لوگ کماتے ہیں، جو دیہڑیاں لگاتے ہیں، آج وہ لوگ بیچارے خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ چوک چوراہوں چرستوں پر آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کتنے بے روزگار لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ لاری اڈوں پر آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا چھوٹے چھوٹے بچے یعنی کہ کس طرح یعنی خرید و فروخت کر رہے ہیں اپنے گھر کا سرکل چلانے کے لیے؟ کیا 18 سال سے کم عمر کے افراد کے لوگوں کو حکومت نے پابندی نہیں لگائی کاغذی طور پر کہ ان سے کام نہیں لیا جائے گا؟ چائلڈ اسٹریٹ پر ہماری نظر ہے کہ کتنے لوگ یعنی کہ چائلڈ اسٹریٹ میں کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ، ورک شاپوں پہ کام کر رہے ہیں، جن کی عمر اسکول میں پڑھنے کی ہے، کھیلنے کودنے کی ہے، وہ لوگ گھر کی اکانومی کو چلانے کے لیے بیچارے سارا گھر لگا ہوا ہے، لیکن ان کی گھر کی اکانومی مضبوط نہیں ہو رہی۔ کیوں کہ یہاں پہ چند لوگ جو ہے نا، انہوں نے پاکستان کو قبضے میں لیا ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، بندوق کی نوک پر یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ زیادہ دیر ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں سے کو چاہیے کہ عمران خان کی آواز بن کر سب اکٹھے ہو جائیں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ پاکستان میں جب تک سویلین بالادستی نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ پاکستان کی ترقی کا راز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے تمام علماء کرام کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اپنے مسالک کو چھوڑ کر ایک یونٹی اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ ہماری جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے سیاست میں بڑا ہی گھناؤنا رول ادا کیا ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے نظام حکومت کس طرح عوام کو سمجھایا ہے، کس طرح عوام کی خدمت کرنی ہے۔ کیا آپ لوگ عوام کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ فیملی لمیٹڈ پارٹیاں نسل در نسل اپنے بچوں کو متعارف کرا رہی ہیں۔ کیا اسی کو سیاست کہتے ہیں؟ کیا اسی کو نظام حکومت کہتے ہیں؟ کیا اسی کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا؟ کیا اسی کا قائد اعظم نے یعنی کہ اسٹرگل کی تھی پاکستان کو بنانے کی؟ کیا ہمارے جو اشرافیہ تھی، جو شریف اشرافیہ تھی، ان کو قتل نہیں کر دیا گیا؟ پاکستان کے بارے میں جو سوچتا ہے اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اس کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، اس کو تمغہ جرت بھی ملتا ہے، اس کو تمغہ امتیاز بھی ملتا ہے، اس کو ہر طرح کی چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اپنے اندر ول پیدا کرو، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، اور ہم نے سویلین بالادستی کو کھینچنا ہے، اور ہم نے سویلین بالادستی کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ جب تک سویلین بالادستی نہیں ہوگی، جتنے بھی مزدور طبقہ ہے جو ٹیکسٹائلوں میں کام کرتا ہے، جو مختلف فیکٹریز میں کام کر رہا ہے، جن کو بیسک تنخواہ نہیں دی جا رہی جو حکومت کی مقرر کردہ ہے، ان کو کون پوچھے گا؟ ان کو کون نوٹیفیکیشن کرے گا؟ ان کی یعنی کہ ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ جب تک ان کی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا، جب تک لیبر لا مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، ان کی زندگیاں یعنی کہ آسانی کی طرف نہیں چل سکتی۔ وہ کیا اپنی زندگی کو لائف کو انجوائے کریں گے جو 24 گھنٹے پریشان رہیں؟ میرے پیارے پاکستانیوں، جتنے بھی ہماری ملٹری رولر ہیں یا سویلین رولر ہیں، ان میں 99.9% لوگ جعلی حکمران ہیں، جعلی لوگ ہیں۔ یہ انہوں نے پاکستان کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور پاکستان کو یہ نچوڑ رہے ہیں۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم متحد ہو جائے اور ان ظالموں کے خلاف کھڑی ہو جائے اور ان کو نکال باہر پھینکے۔ تو پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سلامتی اسی میں ہے کہ پاکستان کی اکثریتی عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، ملک میں فی الفور فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے اور اس بات کو انشور کیا جائے کہ یہ اس میں کسی قسم کی نادری نہ ہو، تاکہ پاکستان ایک ترقی کے راستے پر چلے اور پاکستان کی میں جو غربت کی سطح سے لوگ نیچے ہیں ان کی حکومت مالی امداد کرے اور ان لوگوں کو ایکول رائٹس دے، تاکہ یہ فخر سے اپنا سر بلند کر سکیں اور پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکے۔ میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ولسن نے کانگریس میں پیش کیا ہوا ہے اس کی مکمل طور پر پشت پناہی کرے اور اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس کو پاس کروانے میں اپنی سٹرگل جاری رکھیں، تاکہ پاکستان میں یہ لاقانونیت، یہ فرونیت اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ان یعنی تمام ہتھ کنڈوں سے آزاد کر دیا جائے اور سکھ کا سانس لینے کے لیے پاکستانی عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ جس کو چاہے منتخب کرے اور جس کو چاہے اپنا نمائندہ مقرر کرے، وہ پاکستان میں نظام حکومت متعارف کرائے اور ہماری پاکستان کی قوم کی نجات خلافت راشدہ والے قانون میں ہے۔ جب تک خلافت راشدہ قائم نہیں ہوتی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں کالا کالا رسول اللہ کا پرچم جب تک بلند نہیں ہوتا، ہم 100% دیندار نہیں ہوتے، اس وقت تک پاکستان کی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، مت نہ گھبرائیں۔ یہ جان تو ایک دن جانی ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں اگر آپ لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو ہمارے آنے والی نسلیں انشاءاللہ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں گی، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی اگر ان ظالم قرآنوں کے ہم نے آگے سرنڈر کر دیا، ان ظالم عدلیہ کے سامنے ہم نے سرنڈر کر دیا، اس ظالم بیوروکریسی کے سامنے ہم نے سرنڈر کر دیا۔ یہ ساری کی ساری بیوروکریسی اور جو ریٹرننگ آفیسران جنہوں نے رزلٹ تبدیل کیے ہیں وہ سب کے سب حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے جو سیلریاں لے رہے ہیں وہ سب کی سب حرام کھا رہے ہیں، ان کے بچے بھی حرام کھا رہے ہیں اور وہ سب کا سب ان کا فیملی سسٹم حرام پہ پل رہا ہے۔ یہ حاجر عمرے سرکاری کرنے جاتے ہیں، جس نے بھی حاجر عمرہ سرکاری کیا پاکستان کی عوام کی ٹیکس کے پیسے سے کیا، اس کا کوئی حاجر عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اور پاکستان ان کو صحیح معنوں میں اسی وقت پاکستان ترقی کرے گا جب تمام جو پولیٹیکل پریزنر ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ایک یعنی کہ ایسا ماحول پاکستان میں ڈیولپ ہو جس میں ہر بندہ یہ خوشی محسوس کرے کہ ہم آزاد ہیں۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگ فضولیات سے ہٹ کر اپنا فوکس اس بات پر کریں کس طریقے سے ہم نے سویلین بالادستی کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔